بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الحج، حج کا بیان۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کے ذمے اس مقام کا حج فرض ہے، لیکن جن کے پاس استطاعت نہیں وہ اس سے مستثنی ہے، یعنی اس شخص کے اوپر جو طاقت رکھتا ہے وہاں تک پہنچنے کی، اور جو شخص احکام خداوندی کا منکر ہو تو خدا تعالیٰ کا وہ کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے، بے نیاز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا اور دوران حج عورتوں سے خلط ملط نہیں ہوا اور نہ ہی عمل فسق و فجور کیا، تو وہ حج کرنے کے بعد اس طرح سے لوٹے گا گویا کہ وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے۔ دوسری حدیث بخاری مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، کہ مقبول حج کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے، یعنی جو آدمی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے حج کرے گا تو انشاءاللہ وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ رفث ہم بستری یا عورت کو شہوت کے ساتھ چھونا، اس کو رفث کہا جاتا ہے۔ فسق آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ یہ مختصر میں حج کی فرضیت ہوئی، فضیلت بیان کی گئی۔ اب ہم اس کے بعد حج کی جو شرطیں ہیں اس کو بیان کریں گے، پھر اسی طریقے سے حج کے جو شرائط اور حج کس طریقے سے صحیح ہو پائے گا، کیا اس کے واجبات ہیں، کتنی چیزیں اس میں سنت ہیں، یہ ساری چیزوں کو ہم الگ الگ کر کے بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ پورا طریقہ باضابطہ شروع سے لے کے آخر تک حج کا بیان کروں گا، بغور سنیں اور انشاءاللہ 2-4 بار اچھی طریقے سے سن لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور عام طور پر حج زندگی میں بہت سے لوگ ایک ہی بار کر پاتے ہیں، اس لیے وہاں جانے سے پہلے مسائل کو اچھی طریقے سے سیکھ لیں، سمجھ لیں، تاکہ پورے طور پر کامل اور مکمل حج ادا ہو۔ شروط و فرضیت الحج، حج کی فرضیت کی شرطیں۔ حج ہر اس مرد عورت پر عمر میں ایک مرتبہ فرض عین ہے جس کے اندر 5 شرائط موجود ہوں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 2 بالغ ہونا، بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 عقل مند ہونا، پاگل اور مجنوں پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 4 آزاد ہونا، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ نمبر 5 حج کی استطاعت رکھنا، غریب آدمی پر، مسکین آدمی پر حج فرض نہیں ہے۔ یعنی حج ان پر فرض ہے کہ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 بالغ ہو، نمبر 3 عقل مند ہو، نمبر 4 آزاد ہو، اور نمبر 5
حج کی استطاعت ہو۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس زاد راہ ہو، سواری کی استطاعت ہو، یعنی جس سواری سے جائے گا جہاز سے تو جہاز کے ٹکٹ کا خرچ وغیرہ اس کے پاس موجود ہو، اور اسی کے ساتھ 2.5 مہینہ 3 مہینہ جب تک کہ وہ گھر پہ موجود نہ ہوں گے تو ان کے اہل و عیال کے خرچ ان کے پاس موجود ہو، جس کو وہ رکھ کر کے جائیں تاکہ ان کے اہل عیال کو کہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ شروط وجوب الاداء، فرض کے بعد حج کی ادائیگی کے واجب ہونے کی شرط ہے۔ حج کس کے اوپر واجب ہے؟ حج کی ادائیگی صرف اسی وقت واجب ہے جبکہ مندرجہ ذیل 5 شرائط پائی جائیں۔ نمبر 1، بدن کا صحیح سالم ہونا۔ حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے اپاہج پر، مفلوج پر اور بہت زیادہ بوڑھے پر، جو سفر ہی کی طاقت نہ رکھتے ہوں، خسٹ بوڑھے ہوں، ایک پاؤں قبر میں اور ایک پاؤں باہر، ایک پاؤں ہندوستان میں اور دوسرا پاؤں قبرستان میں، تو ایسے بوڑھے پر حج کی شرط نہیں پائی جا رہی ہے۔ جو واجب ہونے کی شرط ہے وہ مفقود ہے۔ نمبر 2، ان اسباب کا زائل ہونا، ختم ہونا جو بیت اللہ تک جانے سے روک دے۔ حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے قیدی پر یا ایسے بادشاہ سے ڈرنے والے پر جس کو بادشاہ حج کرنے سے روک دے۔ نمبر 3، بیت اللہ تک پہنچنے میں راستے کا محفوظ ہونا۔ تو حج کی ادائیگی واجب نہیں ہے جبکہ راستے غیر معمول ہوں، راستے میں لٹیرے ہوں، جان کا خطرہ ہو۔ نمبر 4، عورت کے ساتھ اس کے شوہر یا کسی محرم کا ہونا، خواہ عورت جوان ہو یا بوڑھی ہو، اس عورت پر حج واجب نہیں جس کے ساتھ اس کا شوہر یا اور کوئی محرم نہ ہو۔ اور نمبر 5، عورت کے حق میں عدت کے ایام کا نہ ہونا، یعنی عورت عدت سے پاک و صاف ہو، اگر عدت میں بیٹھی ہو اس حالت میں وہ حج ادا نہیں کر سکتی۔ حج کی ادائیگی صرف اسی وقت واجب ہے جبکہ 5 شرائط مکمل طور پر پائی جائیں۔ نمبر 1، بدن کا صحیح سالم ہونا۔ نمبر 2، بیت اللہ تک جانے سے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ اور نمبر 3، راستہ محفوظ ہو، معمول ہو۔ اور نمبر 4، عورت کے ساتھ کوئی محرم ہو۔ اور نمبر 5، عورت کے حق میں عدت کے ایام کا نہ ہو۔ شروط و صحت الاداء، حج کی ادائیگی کے صحیح ہونے کی شرطیں۔ حج کی ادائیگی صرف اس وقت صحیح ہوگی جبکہ مندرجہ ذیل 3 شرائط مکمل طریقے سے پائے جائیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ بغیر احرام باندھے حج کی ادائیگی درست نہیں ہوگی۔ احرام کہتے ہیں کہ حج کی نیت کرنا، میقات سے تلبیہ پڑھنا اور حج کی نیت کرنا، سلے ہوئے کپڑے کو اتار دینا، مردوں کے لیے ایسے کپڑے کا لپٹنا، اوڑھنا جو غیر سلا ہوا ہو، اور مستحب یہ ہے کہ ایک چادر اور ایک تہبند ہو۔ تلبیہ کی ان کلمات لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے پروردگار میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، ساجی نہیں، میں حاضر ہوں۔ بے شک ساری تعریفیں اور نعمتیں تیرے ہی لیے ہیں، ساری بادشاہی بھی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 1، وقت مخصوص کا ہونا، یعنی حج کی ادائیگی حج کے مہینوں سے پہلے یا بعد میں درست نہیں ہے۔ الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعل من خیر یعلمہ اللہ۔
حج کے مہینے 1 شوال سے ذی القعدہ ہوتے ہوئے 10 ذی الحجہ تک ہے۔ یہ حج کا مہینہ شوال، ذی القعدہ اور 10 ذی الحجہ تک ہے۔ جس نے طواف کیا یا سعی کی ان مہینوں سے پہلے تو حج کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، اور حج کے مہینے سے پہلے احرام باندھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ نمبر 3، مخصوص جگہ کا ہونا، یعنی مقام عرفات میں ٹھہرنا اور مسجد حرام کا طواف کرنا، مسجد حرام کا طواف کرنا۔ تو حج کی ادائیگی اس وقت صحیح نہیں ہوگی جبکہ وقوف عرفہ چھوڑ دے اور اسی طریقے سے مقام عرفات میں ٹھہرنے کے بعد طواف زیارت چھوڑ دیا ہو۔ تو حج کی ادائیگی صرف اس وقت صحیح ہوگی جبکہ مندرجہ ذیل 3 شرائط پائے جائیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا۔ نمبر 2، وقت مخصوص کا ہونا، یعنی حج کے جو مہینے ہیں شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ 10 تک ان کا ہونا۔ اور نمبر 3، مخصوص جگہ کا ہونا۔ میقات الاحرام، احرام باندھنے کی جگہیں۔ میقات یعنی وہ جگہ جہاں سے بغیر احرام کے اس آفاقی غیر مکی کا گزر جانا جو حج کا قصد کر چکا ہو جائز نہیں ہے۔ مقامات احرام جہاد کے اختلاف سے بدل جاتی ہیں۔ میقات 5 ہیں۔ نمبر 1، اہل یمن اور اہل ہند کی میقات یلملم ہے۔ اہل یمن اور اہل ہند کی میقات یلملم ہے۔ اہل مصر اور اہل شام اور اہل مغرب کی میقات جحفہ ہے۔ اور یہ رابغ کے قریب ایک ویران بستی تھی، لیکن اب رابغ ہی سے احرام باندھتے ہیں۔ جو لوگ بھی رابغ سے احرام باندھتے ہیں ان کا احرام میقات ہی سے شمار ہوتا ہے، کیونکہ رابغ جحفہ سے تھوڑی ہی دور پر ہے۔ نمبر 3، اہل عراق اور تمام اہل مشرق کی میقات ذات عرق ہے۔ نمبر 4، اہل مدینہ کی میقات ذوالحلیفہ ہے، جسے لوگ اب یار علی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 5، اہل نجد کی میقات قرن المنازل ہے، جسے آج سبیل کہا جاتا ہے۔ تو جو بھی حج عمرہ کی نیت سے ان میقاتوں یا ان کے برابر سے گزرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہاں سے احرام باندھ لے، کیونکہ اس کے لیے بغیر احرام باندھے ہوئے یہاں سے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اہل مکہ کی میقات مکہ المکرمہ ہی ہے، خواہ وہ وہاں کے رہنے والے ہوں یا وہاں مقیم ہوں۔ اور اس شخص کی میقات جو میقات کے بعد مکہ المکرمہ سے پہلے سکونت اختیار کرے حل ہے، حل، تو وہ اپنی رہائش ہی سے احرام باندھ لے گا یا ایسی جگہ سے جو کہ حرم کے حدود سے باہر ہو، پہلے ہو۔ ارکان الحج، حج کے ارکان۔ حج کے صرف 2 رکن ہیں۔ نمبر 1، مقامات عرفہ میں 9ویں ذی الحجہ کے زوال شمس سے لے کر قربانی کے دن کی فجر تک ٹھہرنا۔ نمبر 2، کعبہ شریف کے ارد گرد 7 مرتبہ چکر لگانا۔ میدان عرفہ میں ٹھہرنے کے بعد اور اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں اور طواف اضافہ بھی کہتے ہیں۔ میدان عرفہ میں ان دونوں وقتوں کے درمیان ایک لمحہ بھی ٹھہرنے سے فرض کی ادائیگی ہو جاتی ہے، فرض کی مقدار پوری ہو جاتی ہے۔ واجبات الحج، حج کی واجبات چیزیں۔ حج کے واجبات بہت ہیں، جن میں سے 10 اہم ہیں۔ نمبر 1، میقات سے احرام باندھنا۔ نمبر 2، مقام مزدلفہ میں ٹھہرنا، اگرچہ تھوڑی ہی دیر کیوں نہ ہو، اور اس کا وقت 10ویں ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک ہے۔ نمبر 3،
قربانی کے دن طواف زیارت کا ادا کرنا۔ نمبر 4 صفا مروہ پر 7 چکر لگانا اور سعی کی شروعات صفا سے کرنا، مروہ پر جا کر کے ختم کرنا۔ نمبر 5 طواف صدر کرنا، اہل مکہ کے علاوہ لوگوں کے لیے اس کا نام طواف وداع ہے۔ نمبر 6 ہر طواف کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ نمبر 7 قربانی کے دنوں میں 3 مرتبہ رمی جمار کرنا۔ نمبر 8 حرم پاک میں قربانی کے دن میں بال منڈوانا یا بال کٹوانا۔ نمبر 9 طواف سعی کے دوران حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاک ہونا، بڑی ناپاکی اور چھوٹی ناپاکی ہر ایک سے پاک ہونا۔ نمبر 10 ممنوع چیزوں کا ترک کر دینا، جیسے کہ سلے ہوئے کپڑے کا پہننا، سر اور چہرے کا چھپانا، شکار کرنا، عورتوں کی خواہش کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، ان سب کو چھوڑ دینا ہے، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہیں۔ نمبر 10 میں جو بتائی گئی یہ چیزیں ممنوع ہیں، سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے، اور اسی طریقے سے سر اور چہرے کو نہیں چھپانا ہے، شکار نہیں کرنا ہے، عورتوں کی خواہش دل میں پیدا نہیں کرنا، جھگڑا لڑائی بحث و مباحثہ سے دور رہنا ہے۔ حج کی سنتیں، سنن الحج، حج کی سنتیں، ایام حج یعنی حج کے دنوں میں بہت ساری سنتیں ہیں، جن میں سے ہم مندرجہ ذیل 12 کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 احرام باندھنے کے وقت غسل یا وضو کرنا۔ نمبر 2 نئی تہبند یا نئی چادر یا دھلے ہوئے کپڑے کا پہن لینا۔ نمبر 3 احرام کی نیت کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ نمبر 4 زیادہ سے زیادہ تلبیہ کہنا۔ نمبر 5 اہل مکہ کے علاوہ لوگوں کے لیے طواف قدوم کرنا۔ نمبر 6 مکہ المکرمہ میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ طواف کرنا۔ نمبر 7 طواف شروع کرنے سے پہلے اپنی چادر کے کنارے کو اپنی داہنی بغل کے نیچے سے لے کر دوسرے کنارے کو بائیں کندھے پر ڈال لینا، اتباع کہلاتا ہے، یہ سنت ہے۔ نمبر 8 طواف میں رمل کرنا، یعنی چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، پہلے 3 چکر میں کندھوں کو ہلاتے ہوئے۔ نمبر 9 سعی کے 7 چکروں میں سے ہر چکر میں، سعی کے 7 چکروں میں سے ہر چکر میں کرنا۔ میلین اخضرین، میلین اخضرین کے درمیان چلنے میں تیزی کرنا، رمل کے مقابلے میں وہاں لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں تیزی سے چلنا ہے۔ نمبر 10 حجر اسود کو استلام کرنا، استلام کہتے ہیں دونوں ہاتھ حجر اسود پر رکھیں اور منہ کو دونوں ہاتھوں کے درمیان رکھ کر بغیر آواز کے اس کو بوسا دیں۔ اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو، ناممکن ہے بھی، تو ہاتھ کو حجر اسود کی طرف پھیلا کر ہاتھ ہی کا بوسا لے لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ حجر اسود کو خاص طریقے سے بوسا دیں اور رکن یمانی کو چھونے کی کوشش کریں۔ قربانی کے دنوں میں مینا میں رات گزارنا۔ نمبر 11 قربانی کے دنوں میں مینا میں رات گزارنا۔ نمبر 12 حج افراد میں قربانی کرنا، یعنی صرف حج کرنا، عمرہ نہ کرنا۔ اب ہم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے شروع کرنا ہے۔ وہ تو فرائض، واجبات اور سنت، یہ ساری چیزوں کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب ایک ترتیب سے ہم ذکر کر رہے ہیں حج کی ادائیگی کا طریقہ، کیفیت اداء الحج،
جس خوش نصیب نے حج کا ارادہ کیا اس کو چاہیے کہ حج کے دنوں میں مکہ المکرمہ جائے، اور جب میقات یا اس کے برابر پہنچے کہ غسل یا وضو کرے اور اپنے سلے ہوئے کپڑے اتار دے، ایک تہبند اور ایک چادر پہن لے اور 2 رکعت نماز پڑھے، پھر حج کی نیت کرے اور تلبیہ کہے۔ جیسے ہی وہ تلبیہ پڑھا وہ محرم ہو گیا۔ اب اس کے لیے حج کے ہر ممنوع چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور نمازوں کے بعد کثرت سے تلبیہ کہے، اور جب جب کسی اونچی چیز پر چڑھے یا پس جگہ میں اترے یا کسی قافلے سے ملاقات ہو یا نیند سے بیدار ہو تو تلبیہ کہے، اور جب مکہ المکرمہ پہنچ جائے تو سب سے پہلے مسجد حرام جائے۔ جب مسجد حرام کو دیکھے تو تکبیر تحلیل یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہے، پھر حجر اسود کے پاس جائے تو تکبیر و تحلیل کہتے ہوئے اس کا استقبال کرے اور اس کا استلام کرے، یعنی اس کو چھوئے اور اس کو بوسہ دے، اور اگر ممکن ہو اور ممکن نہ ہو تو اشارے سے کام چلا لے۔ پھر حجر اسود کے داہنے طرف سے بیت اللہ کا 7 چکر لگائے، اور شروع کے 3 چکروں میں کندھے کو ہلاتے ہوئے دوڑے یعنی رمل کرے، تیز چلے، اور باقی چکروں میں اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ چلے۔ طواف حتیم کے پیچھے سے شروع کرے، جب جب حجر اسود کے پاس سے گزرے تو اس کا استلام کرے، اور استلام ہی کے ذریعے طواف کا اختتام کرے۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس طواف کا نام طواف القدوم ہے، اور یہ بھی سنت ہے۔ پھر وہ صفا پہاڑی کی طرف جائے اور اس پر چڑھے، اور قبلہ رو ہو کر تکبیر و تحلیل کہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، پھر مروہ پہاڑی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اترے اور اس پر چڑھے، ویسا ہی کرے جیسا کہ صفا پر کیا تھا۔ تو ایک شوط یعنی ایک چکر ہوا، پھر صفا کی طرف لوٹے، پھر صفا سے مروہ کی طرف لوٹے، اس طریقے سے 7 چکر پورا کرے۔ ملے نخزرین یعنی 2 سب ستون کے درمیان رمل کر رہے، چھوٹے چھوٹے قدم رکھے، کندھا ہلا کر چلے۔ 8ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز مکہ المکرمہ میں پڑھے اور منا کی طرف نکلے اور وہاں اقامت کرے، منا میں رات گزارے۔ 9ویں ذی الحجہ عرفہ کے دن کو سورج کے نکلنے کے بعد منا سے عرفات کی طرف منتقل ہو جائے، عرفات میں وقوف کرے، تکبیر و تحلیل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے دعا کرتے ہوئے۔ زوال شمس کے بعد امام صاحب لوگوں کو ظہر اور عصر کی نماز ظہر ہی کے وقت میں 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھائیں گے۔ غروب شمس تک مقام عرفہ میں وقوف کرے اور پھر اسی راستے سے مکہ المکرمہ روانہ ہو اور مقام مزدلفہ میں قیام پذیر ہو اور قربانی کی رات مزدلفہ میں گزارے۔ امام صاحب لوگوں کو مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں 1 ہی اذان اور 1 ہی اقامت کے ساتھ پڑھائیں گے۔ 10ویں ذی الحجہ کو قربانی کے دن امام صاحب لوگوں کو فجر کی نماز اول وقت اندھیرے میں پڑھائیں گے، پھر امام صاحب اور اس کے ساتھ لوگ بھی وہی ٹھہرے رہیں اور دعا کرتے رہیں، پھر طلوع شمس سورج نکلنے سے پہلے لوٹ جائیں، اور جب مقام جمرۃ العقبہ کے پاس پہنچے تو وہاں بھی 7 کنکریوں سے رمی جمار کریں۔ اسے پہلی کنکری مارتے وقت تلبیہ بند کر دیں، یعنی تلبیہ نہ کہیں، پھر قربانی کریں جب چاہیں، اور سر منڈوائیں یا بال کٹوائیں۔ پھر قربانی کے دنوں میں مکہ المکرمہ جائیں طواف زیارت کے لیے، پھر وہاں سے لوٹیں، منا میں قیام کریں۔ 11ویں ذی الحجہ کو زوال شمس کے بعد 3 پتھروں سے رمی جمار کریں۔ رمی کا ابتدا جمرۃ الاولیٰ سے کریں، پھر مسجد خیف کے متصل اور اس کو 7 کنکریاں ماریں جو مسجد خیف سے متصل ہے، جمرۃ الاولیٰ سے کریں،
اور اس کو 7 کنکریاں ماریں اور ہر کنکری مارنے کے وقت تکبیر کہیں، پھر وہاں وقوف کریں، دعا کریں، پھر جمرۃ الوسطیٰ پر رن کریں اور وہاں وقوف کریں، پھر جمرۃ عقبہ پر رن کر لیں اور وہاں وقوف نہیں کریں، پھر 12ویں ذی الحجہ کو زوال شمس کے بعد تینوں جگہ رن کریں، کل ہی کی طرح جس طریقے سے کل کیے تھے۔ کنکری مارنے کے دونوں میں منی میں رات گزاریں، پھر مکہ المکرمہ چلا جائیں، درمیان میں مقام محصب میں تھوڑی دیر رک جائیں، ٹھہریں، اس کے بعد مکہ میں داخل ہوں، بیت اللہ کا طواف کریں، 7 چکر لگائیں، لیکن رمل اور سعی نہیں کریں، اور اس طواف کا نام طواف وداع ہے اور اس کا نام طواف الصدر بھی ہے، اور طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھیں، پھر ماء زمزم یعنی زمزم کا پانی پئیں، کھڑے ہو کر پھر مقام ملتزم میں آئیں، اللہ عز و جل کے سامنے روئیں، گر گرائیں، دعا کریں، مناجات کریں، اور اب اگر چاہیں تو اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹ سکتے ہیں، لوٹنا جائز ہے، مگر لوٹنے کی صورت میں روتے ہوئے لوٹے، بیت اللہ کی جدائی پر حسرت ہو، افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ اب ہم ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو چیزیں منع ہیں، ممنوعات حج، آخر میں ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جو چیزیں حج کے اندر منع ہیں، محظورات الحج، ممنوعات الحج۔ مندرجہ ذیل 12 باتیں احرام باندھنے والے کے لیے جائز نہیں ہیں، جس سے بچنا ضروری ہے تاکہ حج ناقص اور فاسد نہ ہو۔ نمبر 1، ہم بستری اور اس کے محرکات کا ارتکاب کرنا۔ نمبر 2، حرام کام کا ارتکاب کرنا۔ نمبر 3، آپس میں گالی گلوچ کرنا۔ نمبر 4، خوشبو کا استعمال کرنا۔ نمبر 5، ناخن کاٹنا۔ نمبر 6، مرد کے لیے سلے ہوئے کپڑے کا پہننا، یعنی کرتا پائجامہ، چوغا، خفین وغیرہ۔ نمبر 7، سر یا چہرہ کو ڈھانکنا یا کسی ایسی چیز سے جس سے عام طور پر سر اور چہرہ ڈھانکا جاتا ہے۔ نمبر 8، عورت کا اپنے چہرے اور ہاتھوں کو چھپانا۔ نمبر 9، سر یا داڑھی یا بغل یا ناک کے نیچے کے بال کا صاف کرنا۔ نمبر 10، سر اور بدن میں تیل لگانا۔ نمبر 11، حرم مقدس میں درختوں اور سبزیوں کا کاٹنا اور گھاس کا اکھاڑنا۔ نمبر 12، جنگلی جانوروں کا شکار کرنا، خواہ وہ معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، یعنی جانور کا گوشت کھایا جاتا ہو یا نہ کھایا جاتا ہو۔ تو یہ 12 چیز جن کا تذکرہ کیا گیا بھی، ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو حج پورے اصول و آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بار بار اپنے گھر کا دیدار اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔